ایک اور چیز جو امپورٹنٹ اور صاحب کہی گئی ہے آج وہ یہ کہ پاک میں دہشت گردوں کے جو تنظیموں کی باقیات ہیں وہ جو سلیپر سیلز ہیں وہ دوبارہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا اس حوالے سے میں آپ کو سنواتا ہوں، پھر میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں۔ افغانستان میں فائٹنگ اور وائلنس کی وجہ کے نتیجے میں پاکستان میں جو دہشت گرد تنظیموں کے باقیات اور سلیپر سیلز موجود ہیں ان کے دوبارہ فعال ہونے کا خدشہ ہے۔ مغربی سرحد پر حفاظتی باڑ کی تنصیب آلموسٹ کمپلیٹ ہے۔ ہم نے تقریباً جو اگر صرف پاک افغان سرحد کی میں بات کروں تو 90% وہاں پہ فینس الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے اور باقی بھی انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گی۔ پاک ایران بارڈر کے اوپر بھی فینسنگ کا کام بہت تیزی سے جاری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اوریا صاحب یہ بھی کہا گیا آج ڈی جی ایس پی کی طرف سے کہ جو ابھی ہوا ہے پچھلے دنوں پاکستان میں مختلف ایریاز میں، بلوچستان میں، کے پی میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کے ڈانڈے بھی جا کر افغانستان سے ملتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رد عمل جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت ابھی بھی آ رہا ہے۔ تو یہ خدشات ہیں، آپ کے خیال میں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں کہ 90% حصہ جو باڑ ہے وہ اس کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، پھر افغان بارڈر پر، پھر ایران بارڈر پر بھی تنصیب کا کام تیزی سے جاری ہے، آپ ان اقدامات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان میں پیس کو انشور کرنے کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے سلیپر سیل جو بنے ہیں، یہ سارے کے سارے جو جہاں پر ٹی ٹی پی بنی ہے، جو داعش کی صورتحال ہوئی ہے، کیا یہ طالبان کے زمانے میں ہوئی ہے؟ یہ 20 سال اشرف غنی کی اور حامد کرزئی کی حکومت کے درمیان میں ہوئی ہے۔ ان کا اسٹیٹ کنٹرول تھا اور امریکن فورسز آپ کے وہاں پر موجود تھیں اور آپ امریکہ کے وار اینڈ ٹیرر میں الائی تھے۔ وہ تمام تر جتنے بھی ہندوستان کے وہاں کانسلیٹ کھلے تھے، وہ جہاں جا کے جو برآمدہ بھگٹی تھا اس کو کسی ملا عمر نے پناہ نہیں دی ہوئی تھی۔ ان کو آپ کے محبوب ترین قائد جو ہے اشرف غنی، جن کو آپ انوائٹ کرتے پھر رہے ہیں آج، اور ان لوگوں نے کیا تھا۔ عبداللہ کی زبان اٹھا لیں، اس کے باتیں، امر اللہ صالح کی باتیں اٹھا لیں۔ یہ امر اللہ صالح وہ شخص ہے کہ جو تاجکستان میں سفیر ہوتا تھا، اور جب احمد شاہ مسعود، جب طالبان کی حکومت آئی تھی تو احمد شاہ مسعود وہاں تک دوشنبے میں تھا، تو احمد شاہ مسعود نے اپنی ٹوپی اتار کے کہا تھا کہ مجھے اگر اس سر جتنی جگہ مل جائے تو مجھے طالبان سے لڑنا ہے۔ اور انڈیا کا سفیر وہاں بیٹھا ہوا تھا اور انڈیا کے سفیر نے وہاں پر اس کو 18 ہیلی کاپٹر لا کے دیے تھے، اور ایک وہاں پر انہوں نے انڈیا نے وہاں $7.8 ملین کا اسپتال بنایا تھا جہاں اس کے لوگ ٹریٹ ہوتے تھے۔ شمالی اتحاد کے ساتھ سارا آپ اپنے دوست دشمن کو پہلے تو پہچاننا سیکھیں۔ میں اس 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے ہم اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم کوئی اور محاذ نہیں کھول سکتے۔ ہم نے القاعدہ کے خلاف محاذ نہیں کھولا۔ مکرم بن عبدالعزیز نے باقاعدہ ان کے کھڑے ہو کے کہا، اور وہ مکرم بن عبدالعزیز سے لڑائی ہوگی ریاض میں، احمد شجاع پاشا کو یہاں سے جانا پڑا کہنے کے لیے کہ سعودی عرب کو کہ آپ نے غلط کیا، وہ کیوں اس وقت لڑائی لڑیں گے، اور آج سعودی عرب آؤٹ ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ دوسری بات، میں دلیپ عباس صاحبہ کی پوری ڈپلومیٹک جو سینیریو کو سن رہا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ افغانستان کے کہہ رہے ہیں وہاں لوگ آئیں گے، پیسفل ہو گے، کیا افغانستان، تاجکستان، ارگستان، انڈیا بیٹھ کے کہیں کہ عمران خان جو ہے یہ نواز شریف اور اپنا زرداری کے ساتھ مل کے ایک وسیع البنیاد حکومت بنائیں گے؟ ممکن ہے؟ کیا دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ کیا جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ اکٹھے مل کر حکومت بنا سکتے ہیں؟ کیا نریندر مودی اور سونیا گاندھی حکومت بناتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت طالبان کی پوزیشن سینس ہے۔ جو امریکن ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کو پڑھیں۔ ایگریمنٹ یہ کہتا ہے کہ وہ کام جس کے لیے امریکہ اور 48 ملک جہاں آئے تھے، وہ ایک ہی کام تھا کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کسی ملک کے خلاف۔ ایگریمنٹ کہتا ہے کہ طالبان یہ ضمانت دیتے ہیں کہ ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی وہ روس میں گئے ہیں، ٹھیک، یہ کون دیتا ہے؟ یہ وہ دیتا ہے جو پاور میں ہوتا ہے، جس کی پاور کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی وہ روس میں گئے ہیں، انہوں نے روس کے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم یہاں ضمانت دے کے آئے ہیں کہ ہماری زمین استعمال نہیں ہوگی، ٹھیک، وہاں گئے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ، آپ مجھے بتائیں، اس وقت 4 میجر بارڈر کراسنگ ہیں ملکوں کے۔ پاکستان ہے، اس کا جو ہے اس پہ طالبان کا جھنڈا ہے۔ جس طرح سے طالبان نے روس کو یا عالمی طاقتوں کو یہ ایشورنس دی ہے کہ جی ہم ضمانت دیتے ہیں کہ ہماری سرزمین خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور وہ پاکستان کو بھی اسی طرح سے ضمانت دیتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہماری سرزمین پاکستان میں استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے لیے، تو کیا بھارت اس کے باوجود پاکستان میں دہشت گردی را کی مدد سے کر سکے گا یا انڈیا کی مدد سے؟ ایک ملک، صرف ایک ملک ہے جس کے خلاف طالبان نے خلاف بیان دیا ہے امریکہ کے بعد، وہ بھارت ہے۔
ابھی سہیل شاہین صاحب ایک پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے اور سہیل شاہین صاحب نے باقاعدہ کہا کہ بھارت جو اسلحہ بھیج رہا ہے وہ افغان عوام کو قتل کرنے کے لیے بھیج رہا ہے. میرے پروگرام میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم نے بھارت کو کہہ دیا ہے کہ یہاں تم افغانوں کو قتل، کوئی اور ملک نہیں ہے. انہوں نے امریکہ کے خلاف بھی آپ بیان نہیں دیتے لیکن انڈیا کے خلاف بیان دیا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ دوست دشمن کو آپ اس وقت جو ہمارے جو بیٹھے ہوئے نا لوگ، وہ جو براڈ بیس، یعنی آپ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں جی دنیا تسلیم نہیں کرے گی. وہ شکست خوردہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے جو اس ملک سے شکست کھا کے حیثیت کیا رہ جاتی ہے ان کی اس کے بعد، جبکہ انہوں نے تسلیم کیا کہ آئندہ ضمانت کون دے گا؟ طالبان دیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا پورا ملک دنیا کو ملک ہے جس میں ہر ملک ہر جگہ امن ہو؟ اور پھر سب سے بڑی بات ہے، کیا آپ 30 سال سے عبداللہ کو نہیں جانتے؟ کیا آپ 30 سال سے احمد کرزئی کو نہیں جانتے؟ کیا آپ نہیں جانتے شمالی آپ دوستوں کو نہیں جانتے؟ آپ کو نہیں پتا ان کے انڈیا کے ساتھ، آپ کو نہیں پتا کہ ٹی ٹی پی کے اندر جو ان کو فنڈ ریزنگ کرنے والے بندے تھے وہ احمد شاہ مسعود کے گروپ کے تھے؟ ان کو پتا نہیں ہے برہان الدین ربانی کے لوگ تھے؟ یہ نہیں جانتے لوگ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یار ڈیموکریسی کے خمار میں کم از کم یہ مت بھول جاؤ کہ ان کا اپنا ملک ہے، وہ اپنے حساب سے چلیں گے. وہ طالبان نے پہلے دن کہا تھا 2 چیزوں پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ایک ہمارا نظام شریعت اور امریکہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا روڈ میپ، اس کا پہلا فقرہ تھا both the participants agrees to convert all the institution according to the Islamic fundamental principles. یہ 2 ملکوں کے امریکہ اور طالبان کے معاہدے کا پہلا فقرہ تھا جو انہوں نے روڈ میپ طے کیا تھا. جو بالکل صحیح ہے. اچھا اوریہ صاحب، اب سوال یہ ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں طالبان کے مضبوط ہونے کے ساتھ بھارت کا وہاں پر نیٹ ورک تباہ ہو جاتا ہے جس طرح سے کہ وہ فرسٹریٹڈ ہے، تو جو فرسٹریشن کا شکار بھارت ہے وہ ہارے ہوئے امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے چیلنجنگ ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس کیا راستے ہیں؟ وہ کیا کرے گا، کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کا 1947 سے افغان گورنمنٹ کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے روس کے حوالے سے. 1920 کی جو باکو کانفرنس تھی اس کے اندر روس وغیرہ آئے نے بلایا تھا، بلوچ لیڈر بھی گئے تھے اور پشتون لیڈر بھی گئے تھے. اسی زمانے سے کام شروع ہے، لیکن بیچ میں پیریڈز آتے رہے ہیں جہاں پاکستان جو ہے ان کو بہت حد تک جیسے کہتے ہیں ایک پاکستان کے افغانستان ریلیشن بہت بہتر تھے اور وہ طالبان کا 5 سال کا پیریڈ آئیڈیل پیریڈ تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس 76 میں انڈیا نے احمد شاہ مسعود کے تھرو کام شروع کیا. اس کے بعد ہم نے جو وار اینڈ ٹیرر کے اندر شامل کیا تو مشرف صاحب کہتے تھے ہمیں ہماری مرضی کی حکومت بنے گی، اور ہمیں پتا تھا بچہ جانتا تک شمالی اتحاد آ رہا ہے، لیکن مشرف صاحب کو نہیں پتا تھا. وہ شمالی اتحاد آ گیا، اس شمالی اتحاد کے ساتھ مل کے انڈیا آیا، لیکن انڈیا کا سب سے بڑا بازو ایران تھا. اور یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ چابہار کے ذریعے جب انہوں نے زرین جو دلارام والی روڈ بنائی ہے اور وہ جو انہوں نے $2 بلین کی انویسٹمنٹ وہاں کی ہے اور پھر چابہار میں انویسٹمنٹ کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، تو وہ ان کو بہت امید تھی. $3 بلین کی ایک انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے وہاں پر، پوری کی پوری فوج کو وہاں ٹرین کیا، ان کو وہاں پر ان کی پولیس کو ٹرین کیا، پھر اس کے بعد ان کو اسلحہ بھیجا. آپ سوچیں کہ نریندر مودی کی تقریر جو ہے اس نیشنل اسمبلی میں ہوئی ہے جس کی عمارت انڈیا نے بنائی ہے. اب انڈیا نے جب نکلنے لگا، امریکہ نکلا تو سب سے پہلے انڈیا کا جو بازو تھا وہ ایران نکل گیا. ایران نے جو طالبان کے ساتھ نیگوسیشن شروع کی تو اس میں وعدت کو انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں پیس سے رہو، امن سے سکون سے رہو، کہ صورتحال مختلف ہو گئی ہے. تاجکستان کا جو مسئلہ یہ تھا کہ ان کا فارفور کا جو ایگریمنٹ تھا انڈیا کے ساتھ وہاں پر وہ تاجکستان نکل گیا. ازبکستان کا ویسے بھی دوستم جو ہے وہ بیمار ہے، اس کا ملیشیا کل شبرغان پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. اصل مسئلہ یہ ہے آپ کو ایک تو ہے ڈپلومیٹک لیول پہ گفتگو کرنا، ایک ہے ملٹری لیول پہ اپنے آپ کو اسیس کرنا کہ آپ کیا ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے دو ملٹری لیول جو ہے وہ ایک بات یاد رکھیں، وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. وہ ملٹری لیول عسکری لیول جو ہوتا ہے وہ دوست دشمن کی تمیز کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. وہ میڈیا کا لیول نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کا لیول نہیں ہے. وہ لوگ جو ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں 20 سال انڈیا آپ کے لیے نیوٹرل رہا ہے افغانستان میں؟ ہم کیوں نیوٹرل رہیں؟ کس خوشی میں نیوٹرل رہیں ہم؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور ہمیں دوست دشمن کی تمیز کر کے آگے چلنا چاہیے. وہ کریں گے، ہم نیوٹرل رہیں گے، لیکن یہ نیوٹرل رہنا سیاست لیول پہ کام ہے.
عسکری لیول پہ آپ کو انڈیا، جب تک آپ انڈیا وہاں دوست دشمن کی امید نہیں کریں گے، میں کہتا ہوں وہاں مفاہمت والی گورنمنٹ بن بھی جائے، ہم افغانستان کو 30 سال سے تو نہیں جانتے نا، ہم افغانستان کو 100 سال سے جانتے ہیں، وہاں اس وقت سے جانتے ہیں جب سے بچہ عبدالی آیا تھا، کیا آج تک وہاں کبھی ایک کنسنسس گورنمنٹ بنی؟ نہیں بنی۔ ایسے ہی چلے گا، آپ کو ملیٹریلی اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیے، اس کو آپ کو اخباروں میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹی وی پہ لانے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔